بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. یا نور یا قدوس، سب مل کے کہیں یا نور یا نور یا قدوس، بلند آواز سے یا نور یا نور یا قدوس. خدا کا نام یا نور ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا نور. اس لیے یا قدوس یہاں پہ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے نام قدوس اتنا بابرکت ہے، اتنا نورانی ہے. اگر کوئی شخص گناہوں میں آلودہ ہو چکا ہے، اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، وہ گناہوں میں اپنی زندگی سیاہ اور غرق کر چکا ہے، گناہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہر روز نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ کہ یا قدوس یا قدوس،
اللہ اس کے دل کو پاک کر دے گا، اللہ اس کے دل کو نورانی کر دے گا۔ لہذا کوئی جوان چاہتا ہے دل گناہوں سے چھٹکارا پا جائے، دل صاف ہو جائے، دل میں نورانیت اور پاکیزگی اور طہارت آ جائے، تو امام فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ پڑھو یا قدوس، اللہ اس کی برکت سے دل کو پاک کر دے گا۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتق العصام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اے اللہ میرے وہ سارے گناہ معاف فرما، میرا اللہ جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والے ہوں، میرے اللہ وہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما جو عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، میرا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو مصیبتوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، میرا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے رحمت کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، میرا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتو، اے میرا اللہ ہمارا ہر وہ گناہ معاف فرما جو ہم نے گناہ جان بوجھ کے کیا، وَكُلَّ خَطِيَّةٍ أَخْطَأْتُهَا، میرا اللہ ہماری ہر خطا سے درگزر فرما جو ہم نے بھولے سے انجام دی۔ اللہم اغفر لی اتقرب الیک بذکرک، اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا قرب چاہتا ہوں، میرا اللہ تیرے ذکر کے ذریعے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اے میرا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اے میرا اللہ تو نے توفیق دی تیری مرضی سے آئے، اے میرا اللہ تیرا قرب چاہتے ہیں۔ وَاسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ۔ اللہم انی اسألک سؤالا خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا۔ اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجتا وعزم فيما عندك رغبته، اللہم عظم سلطانک وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك
وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومتك. دعائے کمیل گئی عظیم جملہ. میرا اللہ، میں جتنے بھی گناہ کر لوں، میں جتنا تیری نافرمانیاں کر لوں، میرا اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. آج اگر ہم ویڈیو کیمرے کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں، انسان اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں دنیا والے میری بدعمالیوں سے خبر نہ ہو جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد. اے بندے، اللہ کی نظر میں تیرے سارے اعمال ہیں. اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں اے انسان، جو خدا تیرے ہر عمل پہ نظر رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، چاہے وہ اولاد پہ ظلم کرے، چاہے بیوی پہ کرے، چاہے شاگردوں پہ کرے، کسی مومن پہ کرے یا کسی مسلمان پہ کرے، امام فرماتے ہیں اس ظلم کی وجہ سے 500 سال اللہ کی بارگاہ میں روک دیا جائے گا اور اسے وہاں پہ سزا دی جائے گی، جس کی وجہ سے ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی. اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائحي ساطرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسی. بلند آواز. ظلمت ظلمت نفسی. بلند آواز سے. ظلمت نفسی ظلمت نفسی. اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اقرار کریں میرا اللہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے تیرا نقصان نہیں کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. میرا اللہ میں نے غیبتیں کی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. میرا اللہ میں نے لوگوں کا ناجائز مال کھایا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. میرا اللہ جتنی تیری نافرمانیاں کرتا رہا میں اپنے نفس پر ظلم کرتا رہا. اے مہربان اللہ، شب جمعہ شب رحمت شب مغفرت، میرا اللہ تجھے واسطہ اس قیدی امام کا. میرا کون سا 7واں امام، اسیر بغداد مشہور امام. امام صرف بغداد کی قید میں بند نہ تھے، بلکہ روایت کہتی ہے 7 قید خانے بدلے گئے، ہر ایک دوسرے سے زیادہ سخت تھا، اور جو بغداد کا قید خانہ تھا اور میرے 7ویں امام کو جس قید خانے میں رکھا گیا،
اے اندھیری کوٹڑی یا اے گہرے کنویں کی طرح وہ قید خانہ علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عزادارو، اور جس قید خانے میں میرے ساتویں امام کو رکھا گیا ہے اس کا ایک دروازہ ہے اور اس دروازے میں ایک سوراخ ہے جہاں پر دروغہ قیدی کو کبھی کبھار دیکھتا ہے یا قیدی امام کو وہاں سے کھانا دیا جاتا ہے۔ اے اس قید خانے میں نہ آئے ہوا کے آنے کی کوئی جگہ، اے نہ کوئی اور سراغ، ہائے اس طرح سے اندھیرا اور جیسے بند قبر کا ماحول ہوتا ہے، اور میرا ساتواں امام اس تاریک قید خانے میں روایت کہتی ہے، اور میرا جب ساتواں امام اور جب آپ تازہ ہوا لینے کے لیے میرا ساتواں امام اور زندان کے دروازے کے سوراخ کے قریب منہ کرتے اور میں قربان علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، اور جب امام اپنا منہ ہے اس سوراخ کے قریب کرتے وہ ادھر سے ظالم زندگی میرے شائق زور سے تماچا مارتا اور میرا قیدی امام اور زندان کی دیوار سے جا لگتے اور میں کہوں گا میرا آقا ہے آپ کو تماچا لگا، وہ آپ نے ظلم ہوا مولا، اے زندان میں کوئی آپ کی بیٹی نہ دیکھنے والی نہ تھی، مولا آپ کو کوئی آپ کی بہن نہ دیکھنے والی نہ تھی، اور ظالم نے آپ پر ظلم کیا، اور میں قربان کربلا اور روز عاشور روایت کہتی ہے وَالشِّمْرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اے حسین مظلوم کے سینے پہ شمر چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، ہے امام کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدِّ الْحُسَيْنِ، اے امام مظلوم کے رخساروں پہ جسارت کی۔ اے یہ منظر کیسا تھا، میرا ساتواں امام آپ مظلوم ہے، اور جب آپ کو تماچے لگے بہنیں بیٹیاں دیکھنے والی نہیں تھی، اور جب میرے امام مظلوم کربلا کو تماچا لگا اور خیام میں علی کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی، آپ کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی، ادھر سے شمر لعین کے ہاتھ میں خود خنجر، اور جب اس نے نجس ارادہ کیا وہ آپ کے سر پہ ضربت مارنے لگا اور پسے گردن سر جدا کرنے لگا، یا علی کی بیٹی نے فریاد کی، یا ابن سعد انت تنظر وَيُقْتَلُ ابو عبداللہ، او عمر ابن سعد تو کھڑا دیکھ تماشا دیکھ رہا ہے، اور میرا ماجا حسین مارا جا رہا ہے۔ جب بی بی نے دیکھا اس پہ حیا نے کوئی نہ رکا، او بی بی نے غربت کا لوحہ یوں پڑھا، ایک مرتبہ عشقیہ کی طرف رک کیا، یا بی بی نے بین کر کے کہا اما فیکم مسلم، اور تم ہزاروں میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے، اور نبی کا نوازہ مارا جا رہا ہے،
اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور میں قربان ازادار ہوں۔ اور کربلا میں صرف پہلا تماچا نہیں لگا، اور میں کہتا ہوں کربلا میں مولا حسین کو بھی تماچا نہ لگتا، اور اگر مدینے میں نبی زادی کو تماچا نہ لگتا، روایت کہتی ہے کوفہ کا منبر، مولا علی منبر پہ ایک شخص اٹھا، آقا ذرا اتنا بتائے مرد کے لیے بڑی مصیبت کب ہوتی ہے؟ اور میرا سلونی کا دعویٰ کرنے والا امام ہے جواب نہ دے سکا، وہ علی کا گریہ بلند ہوا، وہ آپ کی ریش مبارکہ آنسوں سے تر ہونے لگی۔ سائل کہتا ہے آقا، اور میں نے تو سوال کیا آپ نے جواب نہ دیا، اور میں نے اتنا بڑا سوال کیا کر لیا، اور آپ نے گریہ شروع کر دیا۔ ہے میرا غیرت مند امام اور میرا مظلوم امام فرماتے ہیں، اور پوچھنے والے تو نے سوال بھی علی سے ایسا کیا، اور ظلم مرد کے لیے مصیبت کا وقت کب ہوتا ہے؟ اور جب اس کے سامنے اور اس کی گھر والی کو تماچا مارا جائے، گویا علی بتا رہے ہیں علی کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے، اے علی کے گلے میں رسیاں، اور نبی کی وصیت تھی، ادھر سے بنت پیغمبر کے منہ پہ تماچا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اور میرا اللہ تجھے آل محمد کے مسائل کا واسطہ تیری بارگاہ میں ہم اپنے ظلم کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے میرا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي، كم من قبيح سترت وكم من فوض من البلاء أقلت وكم من عسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت، اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وكثرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني النفع بعض أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطاني يا سيدي وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي۔ اے میرا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرا اللہ جو میری بدعمالیاں ہے، میری غلط کاریاں، اے میرا اللہ جو میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے میرا اللہ ان کو رکاوٹ نہ بننے دے، اے میرا اللہ میری جن بدعمالیوں سے تو واقف ہے مجھے ان کی وجہ سے رسوا نہ کرنا، ولا تعجلنی لکم علی ما عملت فی غلباتی، اور میرا اللہ جو میں نے چپ چپ کے گناہ انجام دیے،
اے میرا اللہ مجھے ان پہ سزا نہ دینا من سوء فعلی وعصیتی، اے میرے برے گناہ میری گستاخیاں ودوام تفریطی وجہالتی، اے میرا اللہ میں ہمیشہ گناہ کرتا رہا، جہالت کرتا رہا، وکثرت شہواتی وغفلتی، اے میرا اللہ میں زیادہ ہوائے نفس کرتا رہا اور غفلت کا شکار رہا، وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ عَلِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَءُوفًا وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا، إِلَٰهِي وَرَبِّي بَلِّغْ غَيْرَ إلہی و ربی بلی غیر مل کی بلند آواز، الہی و ربی بلی غیر و ربی بلی غیر، میرا اللہ میرے پروردگار، میرا اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے، اسألو کشف ضری، میرا اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے میں جس سے سوال کروں میری مصیبتوں کو دور کرے، والنظر فی امری، میرا اللہ میرا کون ہے تیرے علاوہ اور جسے میں اپنے کاموں کے امور دہی کے لیے، میرا اللہ میرے کون ہے تیرے علاوہ میرے امور میں نظر کرے، الہی و مولایا اجریت علی حکما اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترس فی من تزئین عدوی فغرنی بما احوا واسدا علی ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسی، اے میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنی کوتاہیوں پر اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں میرا اللہ میں عذر چاہتا ہوں، معتذرا نادمان منکسران مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه اليه في امري غیر قبولك عذری وادخالك ایایا فی ساعت من رحمتك اللهم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفكني من شد وساقي یا رب ارحم ضعفا بدنی بالجمال یا رب ارحم یا رب ارحم، اے اللہ ہمارے ضعیف بدن پر رحم فرماؤ، ورقت جلدی ودقت عظمی
عزیزو غور کرے دعائے گمیل کا ترجمہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گناہوں کو یاد کرے استغفار کرے معصوم فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کیا کوئی اتنا کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتے جتنا اللہ کے خوف بے بہنے والا ایک آنسو اللہ کو بڑا محبوب ہے روایت ہے جناب زہرا فرماتی ہیں جناب زہرا نے وصیت کی روایت کہتی ہے اپنی شہادت سے چند دن پہلے مولا علی کو ایک شیشی تھی اے علی اے ابو الحسن یہ شیشی میرے ساتھ میرے کفن میں دفن کرنا امیر المومنین فرماتے ہیں بنت رسول اس شیشی میں کیا ہے جناب سیدہ فرماتی ہیں ابو الحسن اس شیشی میں گزشتہ رات خوف خدا میں آنسو پائے ہیں وہ میں نے آنسو جمع کیے ہیں میں چاہتی ہوں جب خدا سے ملو زہرا خالیات نہ جائے میرے بابا رسول خدا نے کہا تھا سارا جہان خوف خدا میں بہنے والے آنسو خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں روایت کہتی ہے یہ بات کرنے میں بی بی زہرا کا گریہ بلند ہوا بی بی گریہ کر رہی ہے امیر المومنین کا گریہ بھی بلند ہوا جب امیر المومنین کا گریہ ہوا حسن حسین کا بھی گریہ بلند ہوا گویا بی بی زہرا امام علی امام حسن امام حسین یہ چار ہستیاں گھر میں بیٹھ کے خوف خدا کی پہلی محفل سجائے آج بعض لوگ کہتے ہیں یہ دعائیں کمیل یا آپ اجتماعی عبادت کیوں کرتے ہیں ہمارے پاس معصوم ہستیوں کی سیرت موجود ہے حالانکہ وہ وارثان جنت ہے معصوم ہے بتا رہے ہیں خوف خدا میں گریہ کرنا خدا کی خوشنودی کا وسیلہ ہے وَرِقَّةَ جِلْدِي وَدِقَّةَ عَزْمِي يَوْمًا بَدَأَ خَلْقِي وَذِكْرِي وَتَرْبِيَتِي وَبِرِّي وَتَغْذِيَتِي حَبْنِي لِابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَصَالِفِ بِرِّكَ بِي يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي ملکی یا الہی یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنورک بعد توحیدک و بعد من تماری قلبی من معرفتک ولایابی لسانی من ذکرک واعتقده ضمیری من حبک بعد صدق اعترافی ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من عافيت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري یا سیدی و الہی و مولا بالکل یا سیدی و الہی و مولا اے میرے سردار میرے پروردگار میرے معبود میرے مولا اتسلط النار علی وجوہ
میرا اللہ تو کیا اس چہرے پہ عذاب نازل کرے گا؟ خرت لعظمتک ساجدہ، میرا اللہ جو تیری عظمت کے سامنے تیرے حضور سجدے میں پڑا ہے، جو سجدے میں جا سکتے ہیں سجدے میں جائے۔ روایت کہتی ہے میرے مولا امیر المومنین جب یہ دعائیں کمیل پڑھتے تھے علی سر سجدے پہ رکھ دیتے تھے، اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھاتے تھے جب تک دعائیں کمیل مکمل نہ ہوتی تھی۔ اے علی گری 400 سے تر ہوتی، مسلح تر ہو جاتا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام کا ایک حبدار ایک صحابی امام کے ساتھ ایک مقام پر، امام نے اسے پیچھے رکنے کا کہا، آپ آگے بڑھے، جا کے ایک مقام ایک باغ ہے مدینے میں، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جب لمبا سجدہ کیا، یہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا علی مولا کا سجدہ طلا نہیں ہوا، یا میں نے دیکھا کافی دیر گزر گئی، علی سجدے سے زمین پر گرے، میں دوڑ کر گیا اللہ خیر کرے، جب میں مولا علی کے قریب آیا میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اے علی کی سانسیں بند ہے، دل کی حرکت بند ہے، میں دوڑتا ہوا دروازہ سیدہ پر آیا، میں نے کہا یا سیدہ غضب ہو گیا، ہم لٹ گئے یتیم ہو گئے، علی ہمیں چھوڑ گئے، بنت رسول فرماتی ہے شخص تم نے علی کو کہاں دیکھا، کیا سے دیکھا؟ کہتا ہے یا سیدہ اے علی ایک باغ میں اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، سجدے میں کانپتے کانپتے علی گرے، میں نے دیکھا اے علی کے دل کی حرکت کام نہیں کر رہی، سانسیں بند ہے، اے جناب سیدہ فرماتی ہے اے علی کا جانے والا تو نے علی کی عادت پہلی مرتبہ دیکھی ہے، اے علی جب بھی خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں، علی ہر بار ایسے راز و نیاز کرتے ہیں، اے علی کا سجدہ، علی کا یہ طرز زندگی، ولا وعلى سنتك بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر عبت من العلم بك حتى صارت بك خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا ظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم یا رب، مل کے بلند آواز یا کریم یا رب، ادھر بیٹھو، یا رب یا کریم یا رب، اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، میرا اللہ ہمارے دامن میں بڑے بڑے گناہ ہیں، ہمارے دامن میں بڑی خطائیں ہیں، لیکن میرا اللہ
تیری رحمت سے بڑے نہیں ہے۔ میرا اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے۔ اے عزیزو، علماء نے واقعہ نقل کیا ہے، ایک زاہد، ایک عبادت گزار ایک بستی میں رہتا تھا۔ اس علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ بستی والوں نے اس نوجوان کی میت کو اٹھا کر نہ غسل دیا نہ کفن دیا، اس کی میت کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ جب وہ زاہد، وہ عبادت گزار جب سویا تو عالم خواب میں خدا کی طرف سے پیغام ملا ہے، فلاں اس بستی میں فلاں شخص جا کر غسل و کفن کا اہتمام کرو، وہ میرے ولیوں میں شامل ہو چکا، میں نے اس کے اپنے کرم کے صدقے گناہ بخش دیے۔ وہ عابد اور زاہد کہتا میرا اللہ، وہ اتنا بڑا گناہگار خطا کار، اس کے گناہ کیسے بخشے؟ آواز قدرت آئی، رات کو میری بارگاہ میں آیا، التجا کرتا رہا، رو رو کے فریاد کرتا رہا، اور یہ زبان سے کہتا تھا یا اللہ الدنیا والآخرہ، میرا اللہ دنیا بھی کا مالک تو ہے اور آخرت کا مالک بھی تو ہے، میرا اللہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، میرا اللہ تیرے کرم کا محتاج ہو۔ اے فلا، وہ میرے کرم کو یاد کرتا رہا، میں نے اس کے سارے گناہ اپنے کرم کے صدقے معاف کر دیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کو پکارے، یا کریم یا رب، یا کریم یا رب وانت تعلم ضعفی، اے میرا اللہ تو میرا ذوق جانتا ہے، ان قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها، اور میرا اللہ تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں دنیا کی معمولی تکلیفیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، وما يجري فيها من المكاره على آلها، میرا اللہ اے دنیا میں تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، میں تو برداشت نہیں کر سکتا، على ان ذلك بلاء مكروه قليل مكذوب یسیر بکاؤ، میرا اللہ حالانکہ یہ آزمائش، یہ تکلیفیں، یہ سختیاں میرا اللہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ان کا برداشت کرنا پھر بھی آسان ہے، ان کا زمانہ پھر بھی ختم ہونے والا تھوڑا ہے، فَكَيْفَ احتمالی لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، میرا اللہ میں آخرت کے عذاب پہ کیسے برداشت کروں گا، وَجَلِيلِ وَقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا، اے میرا اللہ وہاں کی مصیبتوں کو میں کیسے برداشت کروں گا، وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ، اے آخرت کے عذاب کا زمانہ بڑا لمبا ہے، وَيَدُومُ مَقَامُهُ، اے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وَلَا يُخَفَّفُ عَلَيْهِ، اے جہنم کا عذاب مجرمین پہ کم نہ ہوگا، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِهِ، مجرموں پہ جو عذاب ہوگا تیرے غضب اور نافرمانی کی وجہ سے ہوگا،
وانتقام کا، تیری نافرمانیوں کا انتقام، وسخط تیری ناراضی کی وجہ سے ہوگا، وہاں زمالہ تقوم له السماوات والارض، میرا اللہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے۔ اے عزیزو ذرا غور کرو، دعائے کمیل کا جملہ، وہاں زمالہ تقوم له السماوات والارض، اے میرا اللہ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے جسے نہ سات اسمان برداشت کر سکتے، نہ سات زمینیں، یا سیدی فکیف لی، اور میرا سردار اللہ پھر اب کیسے برداشت کر سکتے، وَأَنَا عَبْدُكَ الزَّعِيمُ، اور میرا اللہ میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، الذلیل، تیرا ذلیل بندہ، الحقیر، میرا اللہ تیرا کمتر بندہ، المسکین، محتاج ہو، المستقیم، میں عاجز ہوں، میرا اللہ میں تو دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک کانٹا چپ جائے برداشت نہیں ہوتا، اور میرا اللہ جھوٹی کا کانٹا سے برداشت نہیں ہوتا، اے آخرت کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ امام فرماتے ہیں عزیزو، بعض مجرمین کو جہنم میں جو عذاب کے لباس پہنائے جائیں گے، اگر اس ایک لباس کو ساتویں آسمان پہ لٹکایا جائے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس جہنم کی آگ کی حرارت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائے، اور میرا اللہ ہمارا یہ نازک بدن، اے علی مولا کے چاہنے والوں، علی مولا اپنے چاہنے والوں کو خبردار کر رہے ہیں، اور اللہ بھی قرآن میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، میدان قیامت میں جب مجرم آئیں گے اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ روایت میں وارث قرآن فرماتے ہیں بے نمازیوں کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا تارک الصلاۃ، یہ بے نمازی ہے، کسی کے چہرے پہ لکھا ہوگا یہ سود کھانے والا ہے، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ زنا کرنے والا تھا، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ حرام مال کھانے والا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ہے قیامت میں مجرموں کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر ان کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اور میدان محشر میں لوگ یہ منظر دیکھیں گے، جبکہ میدان محشر میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، جب لوگ پوچھیں گے یہ کون مجرم ہے، اس نے کون سا جرم کیا، ملائکہ بتائیں گے اس نے کون سا جرم کیا، یا الہی و ربی و سیدی و مولایا، بلند آواز یا سید یا الہی،
لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذه الجو وأبكي. میرا اللہ میں تجھے کس کس بات پہ تیرے آگے رو، میں کس کس بات پہ فریاد کروں. اللہ اکبر. دعائے کمیل کا ایک ایک جملہ خدا کی بارگاہ میں متوجہ کر رہے، گناہوں کو یاد کر. میرا اللہ لأی الامور الیک اشکو، میرا اللہ میں کس کس گناہ پہ فریاد کرو، وَلِمَا مِنْ عَزِ الجواب کی کس کس بات پر میرا اللہ میں رو فریاد کرو، لِعَنِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِ، میرا اللہ تیرے عذاب کی سختی پہ رو، عمل طول البلا ومدت، اے تیرے عذاب کی مدت بڑی لمبی ہے، بڑی طویل ہے. وَلَئِن سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ. دعائے کمیل کو جملے ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے. کتنا عظیم ترجمہ ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا. وَلَئِن سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ، اس اگر تم نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں چونک دیا، میرا اللہ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ، مجھے ان کے ساتھ سزاؤں میں اکٹھا کر دیا، وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ، مجھے اپنے احبال محمد اور اپنے اولیاء کے درمیان اگر تو نے میری جدائی کر دی، وَحَبْنِي، اور میرا اللہ اگر میں ایسا فرض کر لوں اگر تیری اولیاء سے میری جدائی ہو جائے، یا الہی و سیدی و ربی صبرت علی عذابک، اور میرا اللہ اگر میں تیرے عذاب پہ صبر بھی کر لو، وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، اور میرا اللہ تیری جدائی پر میں کیسے صبر کروں گا، اور تیرے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں چلو. وَحَمْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ، اور میرا اللہ اگر بالفرض میں تیری جہنم کے تپتے ہوئے شعلوں پہ صبر بھی کر لو، وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، اور تیری نظر رحمت سے محرومی پہ کیسے صبر کر سکتا ہوں. ام کیف اسکن فی النار، اور میرا اللہ میرے لیے جہنم میں ٹھہرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ورجائی افواہ، جب کہ میں تو تیری بخشش کا امیدوار ہوں گا. وَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَقْسِمُ الصَّوْتِكَ لَئِن تَرَكْتَنِي نَوْتِكَ لَأَخْرِجَنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَجِيجَ الْعَامِلِينَ وَلَأَصْرِخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ إِلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ. اور میرا اللہ فریاد کرنے والوں کی طرح فریاد کرتا رہوں، اور تیری رحمت کے فراق میں روتا رہوں، اور تیرے سے بچھڑنے والوں کی طرح سبھاتا رہوں. وَلَوْ نُودِيَنَّكَ حِينَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں تجھے مسلسل پکارتا رہو. او کہاں مومنوں کا مالک اللہ، یا غایت اعمال العارفین، یا غیاث المستغیثین. اور میرا اللہ تجھے پکارتا رہو، او فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والا سب مل کے گئے، یا غیاث
يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب میرا اللہ میں تجھ سے تیری ربوبیت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا رہوں میرے اللہ میں کیسے تیرے عذاب پہ رہ سکتا ہوں وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ عِلْمِكَ وَرَافَتِكَ أَمْ كَيْفَ تُظْلِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَعْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُعْرِكُهُ لَهِيبًا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتًا میرا اللہ جہنم کا شعلہ کتنا خطرناک ہوگا جلانے والا جبکہ تو وہاں آواز بھی سن رہا ہوگا وَتَرَى مَكَانًا وَعَذَابٍ میں جلنے والوں کو دیکھ بھی رہا ہوگا ام کیف یشتمل علیہ زفیرها اے جہنم میں جھگڑے ہوئے گناہائے عذاب میں بھی سارے منظر تیرے سامنے ہوں گے وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهَا میرا اللہ تو بندے کی ذوق سے باخبر ہے ام کیف یتکلکل بین اتباعکہا اے پھر وہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے طبقات میں تڑپتا رہے گا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهَا أَمْ كَيْفَ تَزْجُرُ زَبَانِيَتُهَا وَهُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِدْكِهِ مِنْهَا فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك وباليقين أتوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاص معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأه من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متقرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون میرا اللہ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اور جو فاسق ہیں کیا برابر کی حیثیت رکھتے ہیں ہرگز نہیں الہی و سیدی واسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبني في هذه الليلة ساعة أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة اے میرا اللہ اس رات کو ہمیں بخش دے اس لمحے ہمیں بخش دے یہ شب جمعہ یہ شب رحمت ہے یہ شب مغفرت ہے اپنے یہ گناہ کو یاد کرے اے میرا اللہ تیرے مہمان ہے تیرے ولی کے گھر میں آئے ہیں مدرسہ الحجہ حجت خدا کے نام پہ میرا اللہ تیرے بلاوے پہ آئے ہیں عزیزو
اے علی والو مولا علی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں انسان غافل انسان، او قبر کو بھولنے والا، او دنیا میں دل لگانے والا، ہر روز قبر چار ندا دے کے تجھے غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں قبر روزانہ چار ندائیں دیتی ہے، ایک فریاد کرتی ہے، کہتی ہے انا بیت الغربہ، او دنیا پہ بے ایمان ہونے والا، او میں تنہائی کا گھر ہوں، او دنیا میں وحشت محسوس کرتا ہے، سفر میں بھی کہتا میرے ساتھ کوئی ہو، تو کہتا ہے گھر میں بھی میرے ساتھ کوئی ہو۔ امام فرماتے ہیں قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، او قبر کے لیے اپنا مددگار لے کر آ۔ امام فرماتے ہیں دوسرا قبر روزانہ ندا دیتی ہے انا بیت التراب، او میں مٹی کا گھر ہوں، اور نرم بستروں پہ سونے والا، اور گرم اور ٹھنڈے کمروں میں سونے والا، اور خاک سے دور بھاگنے والا، اور تکبر اور غرور کرنے والا، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور جس رخسارے پہ تو خاک نہیں لگنے دیتا، اور تیرے مرنے کے بعد وہ تیرا رخسارا خاک پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور تجھے مٹی کے بستر میں سلا دیا جاتا ہے، اور مٹی کے بستر میں سلانے کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں جلدی قبر بند کرو، اور جب قبر کا تعویذ بند ہو جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں چلو دیر ہو رہی ہے، روایات بتاتی ہے ادھر سے صاحب قبر کو اندر سے وحشت کے کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا او میرا لال، او میرا بیٹا، او میرا بھائی جان چھوڑ کے جا رہا ہے، آئی اندر روتا ہے، اور یہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، یا قبر کے کونے سے آواز آتی ہے اے نادان اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جس دنیا میں تجھے رونا تھا وہاں تو تو نے ہنس کے گزار دی، وہ اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اے مولا فرماتے ہیں دوسری صدا ہے، وہ قبر کہتی ہے میں مٹی کا گھر ہوں، اور تیسرا جملہ قبر کی فریاد ہوتی ہے انا بیت الوحشا، اور میں وحشت کا گھر ہوں، اور میں قربان ازادارو مومنو عزیزو، اللہ کے رسول ایک دن اپنے ہاتھ میں آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے فرماتے ہو میرے عذاب جب فشار قبر ہوگا او دائیں کی پسلیاں بائیں کی طرف چلی جائے گی، او بائیں کی پسلیاں دائیں کی طرف چلی جائیں گی، اے ہمارا یہ نازک بدن آج اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دے، آج اگر کوئی ہمیں ٹکر مار دے تو برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ جانے قبر کی تاریکی، او امام خبردار کر رہے ہیں قبر کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں، وہ اپنے ساتھ نور کا سامان لے کر آنا، وَأَنَا بَيْتَ الدُّودِ وَالْحَمَامِ،
ہائے میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ ولی کے چاہنے والے ولی مولا فرماتے ہیں قبر کہتی ہے میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ ہائے قبر میں کیڑے مکوڑے جب کھائیں گے، ہائے جب کیڑے ناک سے داخل ہو کے منہ سے نکل آئیں گے، ہائے انسان کا بدن کھایا جائے گا، لیکن اللہ کے اولیاء ایسے بھی ہیں جن کے بدن سالم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نقل کرتے ہیں جو 40 جمعے غسل جمعہ مسلسل کرے، اللہ حکم دیتے اس زمین کو، اس بندے نے 40 جمعوں کی عظمت کا خیال کیا، اے زمین اس کا بدن گلنے نہ پائے، اے زمین اس کا بدن سڑنے نہ پائے۔ اے میرا اللہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، کل جرم اجرم تو وہ ہر جرم جو ہم نے انجام دیا، وکل ذنب نذنب تو ہر وہ گناہ جو انجام دیا، وکل قبیح اسرار تو ہر وہ برا کام جو ہم نے میرا اللہ چھپائے کیا، وکل جہل عمل تو میرا اللہ ہر وہ نادانی جو ہم سے سرزد ہوئی، قدم تو ہوا وعلم تو اور کتنے گناہوں کو میں نے چھپا چھپا کے بجا لایا، اور کتنے گناہوں کو میں نے علناً گناہ کیے، اے میرا اللہ کتنا باغی بن گیا، اے تیرے نافرمانیاں بھی علناً کرتا رہا، اغفیتو او عذرتو مخفی بھی رکھی ہو یا ظاہر بھی کی ہو، وَقُلَّ سَیِّئَةٍ اور ہر میری بدعملی کو معاف کر دے، ہر میرا وہ گناہ جو میں نے چھپ کے کیا، ہر وہ میرا گناہ جو میں نے ظاہر کیا، میرا اللہ رسوا ہونے سے پہلے معاف کر دے۔ عزیز اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، اور چھپ چھپ کے منصوبے بنانے والا، اور چھپ چھپ کے سازشیں کرنے والا، اور چھپ چھپ کے گناہ کرنے والا، تو جتنے چھپ کے گناہ کر لے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن ہر راز کو فاش کر دیا جائے گا، اے انسان انبیاء کے سامنے رسوا ہوگا، اے لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا، امرتا باسماء بیان کرام الکاتبین، اور میرا اللہ تو نے ہر گناہ کا فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا، الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی، ہے ان کو میرا اللہ تو نے پابند کیا جو میری طرف سے معصیتیں ان کو وہ لکھ لے، وجعلتہم شہودا علیہا مع جوارحی، آج ہم چھپ کے گناہ کرتے سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دعائے کمیل کا جملہ کہہ رہا ہے اللہ ملائکہ کو ہمارے عذاب پہ گواہ بنا رہا ہے، یہ ملائکہ جو ہمارے کاندھوں پہ ہے یہ میدان معاشر میں گواہیاں دیں گے، وَقُمْ تَحْتَ الرَّقِيبِ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، ہے یہ دعائے کمیل کا بڑا عظیم جملہ ہے، کیا فرمایا میرا اللہ فرشتے بھی لاکھ گواہ بن جائے، اور سب سے بڑا میرے اعمال کا نگہبان تو ہے، اور تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ وَبِرَحْمَتِكَ أَغْفَيْتَ، میرا اللہ تو نے اپنی رحمت سے اس کو مغفی رکھا، وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ، اور میرا اللہ تو نے اپنے فضل سے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا،
وأن توفر عزي من كل خير أنزلتا أو إحسان فضلتا أو بر نشرتا أو رزق بسطتا أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا بلند آواز سے یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رکی یوما بیدی ناصیتی یا علیما بزری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب 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 یا اسألک بحقک و قدسک و عظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنهار بذکرک معمورا و بخدمتک موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحولي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أب على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمعوا في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن قادنی فقد ہو. کتنا عظیم پیغام ہے دعائیں کمیل کا. جب آپ کے خلاف کوئی سازشیں کرے، جب آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، جب آپ سے کوئی حسد اور عناد رکھے، جب آپ سے یہ ساتھ کوئی ظلم کا ارادہ کرے، نہ ہمیں دعائیں کمیل نے پیغام دیا، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، خدا سے کہو وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَعْرِضْهُ. میرا اللہ جو مجھ سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، میرا اللہ تو اس کو اپنی زد میں لے لے. وَمَنْ قَادَنِي فَقِدْهُ. میرا اللہ جو میرے ساتھ مکر و فریب سے کام لے، میرا اللہ تو اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا دے. واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك وإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لاهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر لي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغ منايا
ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع یا سریان یا سریان رضا، اے جلد راضی ہونے والے، اللہ کتنا جلد راضی ہوتا ہے۔ اب تک اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، اے عزیزو، ایک مرتبہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ گناہگاروں سے کہو میرے پاس آنے میں دیر نہ کیا کرے، میرے پاس توبہ کرنے میں مجھے انتظار نہ کرائے۔ اللہ بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عزیزو، جن کی آنکھوں میں اب تک آنسو نہیں آئے، گناہ کو یاد کریں، خدا سے فریاد کریں۔ شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو بلند آواز سے روتا ہے، فریاد کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس رونے والے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ جب وہ فرشتے سنتے ہیں، وہ اپنے مقام پر کہتے ہیں، میرا اللہ یہ بندہ رو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں، پھر اس رونے والے کی آواز اللہ دوسرے آسمان والوں کو سناتا ہے، پھر تیسرے آسمان، حتیٰ کہ جہاں تک 7 آسمان والے جب اس جوان کی آواز، اس گناہگار کی آواز سنتے ہیں، سارے فرشتے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اے اللہ بندہ تیری بارگاہ میں آیا، اس کو معاف کر دے۔ روایت جہاں تک ختم نہیں ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کسی کے والدین میں سے کسی کی والدہ یا کسی کا والد فوت ہو گیا ہو، اللہ ان کی آواز، رونے والوں کی آواز اس کی ماں کی قبر تک پہنچاتا ہے۔ ماں کا دل بڑا نرم ہے، وہ رو کے فریاد کر کے کہتی ہے، میرا اللہ میرا بچہ رو رہا ہے، میرا اللہ میرا لال تیری بارگاہ میں آیا، اس کے گناہ بخش دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر والد ہو وہ بھی اپنے مقام پر دعا کرتا ہے، لہذا اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا جلد راضی ہوتا ہے۔ علماء نے نقل کیا ہے، امام حسین کا زمانہ ہے، امام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، امام حسین کا زمانہ، امام کعبے کا طواف کر کے مکے میں ایک مقام پر یا مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مرد نے ایک عورت جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہتی ہے، یہ ایک اجنبی مرد نے برائی کے ارادے سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ کا عقاب ایسا آیا، اس مرد کا ہاتھ اس نامحرم عورت کے ہاتھ سے جڑ گیا۔ اب لوگوں میں خبر پھیل گئی، اس مرد کی خیانت کا ارادہ تھا، اللہ نے اس کو سزا دی۔ مکہ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے لوگوں نے کہا، اس مرد کی سزا یہ ہے،
اس مرد کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کسی نے کہا ہاتھ کاٹنے میں جلدی نہ کرو، اس بار فرزند رسول حسین آقا حسین مکے میں آئے ہوئے ہیں، ان سے اس مشکل کا حل معلوم کرتے ہیں۔ مولا حسین کو بلایا گیا۔ روایت کا جملہ، میرا مولا حسین خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، یا خدا سے دعا کی، ادھر سے اس مرد کا عورت کے ہاتھ سے ہاتھ جدا ہوا۔ لوگوں نے کہا مرد کے اوپر کوئی جرمانہ ہونا چاہیے، اور میں قربان زہرا خلال حسین۔ آپ نے فرمایا جب اللہ مہربان، جب وہ جلد راضی ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا، پھر تم کون ہو سزا دینے والے؟ اور میرا اللہ آج تیری بارگاہ میں ہم بھی مولا حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اور میرا اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا، اور جب زہرا کا لال زمین کربلا پہ ہے، روایت کہتی ہے وَالشِّمْرَ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اے شمر لین حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، وَعَقَذَ لَحْيَتَهُ، آپ کی ریش مبارک پکڑا، وَلَا تَمَالَا خَدِّ الْحُسَيْنِ۔ ازادارو روایت کہتی ہے یہ ظالم ظلم کر رہا تھا، خود خنجر تھا، یہ ظالم ظلم کرنے لگا، علی کی بیٹی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، اور میں قربان بی بی کی فریاد۔ بی بی کہتی رہی یا ابن سعد انت تنظر وجبت ابو عبداللہ، بے حیا کرے تماشا دیکھ رہا ہے، ہائے زہرا گلال مارا جا رہا ہے۔ میرا اللہ تجھے مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ، میرا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب حسین کا لاشا پامال ہائے زمین کربلا میں تھا، جب مقتل سے 3 ہستیاں گزری، پہلی ہستی ہائے بہن زینب تھی، روایت کہتی ہے علی کی بیٹی کیسے آئی ہے، اے ہاتھ تو پسے گردن بدے تھے، سر کے بال کھلے تھے، اور جب علی کی بیٹی نے بھائی کا لاشا دیکھا، روایت کہتی ہے بی بی نے خود کو نیچے گرا دیا۔ علماء مقاتل نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کے عالم خواب میں حضرت عباس آئے، یہاں کر پیغام دیا اے فلاں، اس عالم سے کہنا تو میری ہر مصیبت پڑتا ہے، ایک مصیبت نہیں پڑتا۔ وہ کہتا میں نے کہا آقا میں تو اس عالم کی مجلس میں جاتا ہوں، وہ آپ کی آنکھ میں تیر لگنے کا مصائب پڑتے ہیں، مولا آپ کا فرات میں جانے کا مصائب پڑتے ہیں، مولا آپ کے دائیں بازو کے قلم ہونے کا پڑتے ہیں، آقا آپ کے بائیں بازو کے شہید ہونے کا ذکر پڑھتے ہیں، آقا آپ کی مشکیزہ ہائے پارا پارا ہوئی اس مصیبت کو بھی پڑھتے ہیں، اے میں نے تو ہر مصیبت سنی،
یا عباس سے علمدار نے کہا اس سے کہو ایک مصیبت نہیں پڑی، اور جب کربلا میں گھوڑے سوار جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، اور جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پر آیا تھا اس کے ہاتھ سالم تھے، وہ ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر گرا، اور جب علی کا بیٹا عباس زمین پر آیا اور میرے ہاتھ سالم نہ تھے، عباس منہ کے بل زمین پہ گرا، اور میں قربان مولا عباس تیری مظلومیت میں، اے کجا علی کا غیرت مند بیٹا عباس، میں کہوں گا آقا اگر آپ منہ کے بل گرے آپ کے ہاتھ میں تھے، او پردے دار علی کی بیٹی زینب او بی بی کے ہاتھ میں پتے گردن بنے تھے اور سر کے بال کھلے تھے، اور جب بھیا کی لاش میں گری ادھر سے بھائی کے قاتل وہ تالیاں بھی بجا رہے تھے اور دشمنوں میں طبل بھی بج رہے تھے اور دشمنوں میں ناچ گانا بھی تھا اور دشمن جشن بنا رہا تھا، ادھر سے زینب اے اپنے بھیا کی لاش میں فریاد کر کے کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور میری پردے دار ماں بہنوں اور میرے مومنوں عزیزوں، بڑے سے بڑے لوگ دعا کرتے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ہے کسی کے ہاتھ بندے ہو، ہے کوئی قیدی ہو، ہے مظلومہ ہو، دعا کرے، اور میں قربان جو دعا زینب عالیہ نے کی، سر کے بال کھلے بالوں میں خاک ہے، اے بی بی کہہ رہی اللہ تقبل منا ھذا القربان، اور میرا اللہ اس حسین مظلوم کی قربانی کو قبول فرما، اے میرا اللہ مولا حسین کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا سریع الرضا یا سریع اے جلد راضی ہونے والے ہم سے راضی ہو جا میرا اللہ، ہماری آنکھیں خطا کار ہیں، ہماری زبان خطا کار ہے، ہمارے ہاتھ خطا کار ہے، مہربان اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے میرا اللہ ہمارے دامن میں دعا کی علاوہ کچھ نہیں ہے، وَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، میرا اللہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، یا من اسمہ دواء و ذکر شفاء، بلند آواز یا من اسمہ یا من اسمہ دواء و ذکر شفاء، جس کا اسم دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، وَطَاعَتُهُ غِنًى إِرْحَامَ الرَّاسُ مَوْلِ الرَّجَاءُ وَصِلَاهُ الْبُقَاءُ، یا سابغ النعام یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالم لا يعلم، صلی علی محمد وآل محمد وفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو، وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
وسلم